چوتھی صورت میں کہہ رہے ہیں جب حج سے واپسی کے بعد وہ معاش کے لیے کوئی ہنر یا کھیتی یا جائیداد رکھتا ہو، یعنی یہ چیزیں لازمی ہیں کہ اپنے پاس اتنا ان کے پاس خرچہ ہو، اتنی جائیداد ہو کہ وہ بعد میں واپسی میں پریشان نہ ہو، یا پھر کوئی دوسرا ذریعہ آمدنی کا رکھتا ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ حج کے اخراجات کی وجہ سے حج سے واپسی پر مجبور ہو جائے اور تنگی میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے، ہم نے تو یہ بھی یہاں تک سنا ہے کہ لوگ قرضہ وغیرہ لے کر چلے جاتے ہیں، تو اس صورت میں حج واجب نہیں ہوتا کہ قرضہ لے کر حج کیا جائے۔ یہاں پر یہ ہے کہ جو ہے حتیٰ اتنا مال پیچھے سے ان کے پاس موجود ہو تاکہ واپسی پر اسے کوئی مسئلہ نہ ہو، مشکل نہ ہو۔ اگلے مسئلے میں کہہ رہے ہیں کہ جس شخص کی ضرورت اپنے ذاتی مکان کے بغیر پوری نہ ہو سکتی ہو تو اس پر حج اس وقت واجب ہے جب اس کے پاس اپنا مکان ہو، اتنی رقم ہو کہ وہ مکان لے، اس کے بعد پھر وہ حج پر جا سکتا ہے۔ تیسرے مسئلے میں کہہ رہے ہیں کہ جو عورت مکہ مکرمہ جا سکتی ہو، اگر واپسی کے بعد اس کے پاس اس کا اپنا کوئی مال نہ ہو اور مثال کے طور پر اس کا شوہر بھی فقیر ہو، یعنی وہ خرچہ نہ دے سکتا ہو اور اس سے خرچہ بھی نہ دے اور وہ عورت عسرت میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے، یعنی مشکلات میں پڑ جائے، تو اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ اس پر حج واجب نہیں ہے، کیونکہ پہلے اس کا شوہر اسے خرچہ نہیں دیتا، دوسرا یہ کہ وہ جو پیسے اس کے پاس جمع تھے وہ وہاں پر حج میں خرچ کر دے، تو واپسی میں اس کے پاس کوئی خرچہ ہی نہ ہو، تو اس صورت میں اس پر حج واجب نہیں ہو جاتا۔ اگلے مسئلے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس حج کے لیے زیادہ راہ اور سواری نہ ہو اور دوسرا کوئی اسے کہے کہ تم حج پر جاؤ، میں تمہارے سفر کا خرچہ دوں گا اور تمہارے سفر حج کے دوران تمہارے اہل و عیال کو بھی خرچ دیتا رہوں گا، تو اگر اسے اطمینان ہو جائے کہ وہ شخص اسے خرچ دے گا تو اس پر حج واجب ہو جاتا ہے، وہ وہاں پر جائے۔ لیکن اگر جو ان سے کہے کہ میں یہ چیزیں کروں گا لیکن اسے اطمینان نہ ہو کہ پتہ نہیں یہ کرے گا یا نہیں، تو اس صورت میں وہ نہیں جا سکتا، لیکن اگر یقین ہو کرے گا تو وہ جائے گا، حج اس پر واجب ہو جاتا ہے۔